ایک بات عرض کروں، حق سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بھی، یعنی حقیقت توحید، نبوت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی، چاہے وہ نبوت عامہ ہو اور چاہے وہ نبوت خاصہ ہو، یعنی نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے اور حکومت کے خصوصی احکام کی وجہ سے تعداد آپ حضرات کی کم ہے، لیکن صلوات کی جو آواز ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ چاہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہو، چاہے نبوت عامہ ہو، چاہے نبوت خاصہ یعنی نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہے معرفت امامت و ولایت ہو۔ اس میں 4 اہم سورسز کی طرف اس وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ ہے۔ سورسز، منابع، سرچشمے۔ سب سے پہلا سورس ظاہر قرآن مجید، سب سے پہلا سورس قرآن مجید۔ دوسرا احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث صحیحہ، صحیح سلسلوں سے، صحیح وسیلوں سے، صحیح واسطوں سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ارشادات ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے ارشادات، عام حدیث۔ تیسرا سورس وہ خاص دعائیں ہیں، وہ اذکار ہیں جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، ہے وہ بھی سرمایہ کس کا؟ حدیث کا، احادیث کے مجموعے میں وہ بھی ہے، لیکن اس کو تصنیف کر کے، جدا کر کے الگ ایک صنف قرار دیا ہے علماء نے، اور ابھی اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دعائیں، وجہ کیا ہے دعاؤں کو الگ کرنے کی عام سرمایہ حدیث سے؟ عام حدیث میں گفتگو معصومین کرتے تھے عوام الناس سے، یا جو جس لائق ہوتا تھا اس سے ویسی گفتگو کرتے تھے۔ کوئی عالم ہے اس سے ویسی گفتگو، کوئی مفکر ہے اس سے ویسی گفتگو، کوئی عام انسان ہے، مزدور ہے، اس سے ویسی گفتگو، جو جس سطح کا ہوتا تھا نگاہ معصوم میں، اس سطح سے اس کے سوالات کا جواب دیتے تھے، اور مختلف حالات میں مختلف جواب دیتے تھے۔ تو یہ کلام کرتے تھے معصومین اس قانون کے تحت جہاں کہا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کی سطح کو دیکھ کر، رعایت کرو، دیکھو ان کی سطح کیا ہے، فہم کی، فکر کی، عقل کی۔ لیکن یہ معصومین جب محراب عبادت میں ہوتے تھے اور جب دست دعا بلند کرتے تھے تو اب عوام سے گفتگو نہیں ہوتی تھی، اب خدا سے گفتگو ہوتی تھی۔ وہاں پر معیار گفتگو، معیار کلام، سطح فکر معصوم کچھ اور ابھر کے سامنے آتا۔ اس لیے عام دعا، عام حدیثوں سے ہٹ کر، عام مکالمات سے ہٹ کر دعاؤں کا سرمایہ ایک خاص اہمیت رکھتا، اسے علیحدہ ایک مستقل سورس ہے حق شناسی کا، نبوت شناسی کا، امامت شناسی کا، اور معاد شناسی۔ تیسرا سورس، پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس اہم حدیثیں، تیسرا سورس دعائیں اور اذکار۔ اذکار ایک فقرے کا ذکر ہے، 2 سطر کا ذکر ہے، مگر وہ ذکر قیامت کا ذکر ہے۔ مثلا جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ 3 فقرہ بہت مشہور ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ خدا کی قسم اس سے مختصر
اور اس سے جامع دعا اور مناجات ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ہے نا کہ جن کے سید و سردار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اعطیت جوامع الکلم، ہمیں جوامع کلم عطا کیے گئے۔ بہت پرانا ترجمہ میرا یہ کہ یعنی ہمیں الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو دینے کا ہنر عطا کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں جہان معنی سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، پوشیدہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اور کسی میں قدرت نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے، یا پھر یا رسول کا شرف ہے، یا جان رسول کا شرف ہے۔ امیر المؤمنین نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الہی کفا بعزن، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیے عبدیت جو ہے نا، اب یہاں پر عبد کہتے ہیں کسے عام زبان میں دینی اور الہی اور شرعی مفہوم سے ہٹ کر عبد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا عام کلمہ عبد اسے کہتے ہیں جسے خریدا بیچا جاتا ہے۔ بازار میں انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، پہلے بھی اور اب بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ انفرادی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پہ بھی ہو رہا ہے۔ قوموں کی قومیں بک رہی ہیں اور قوموں کی قومیں رسوا اور ذلیل ہو رہی ہیں۔ یہ ایک الگ درد انگیز بحث ہے جو اس وقت نہیں چھیڑوں گا۔ لیکن عبد کے معنی کیا ہے عام ڈکشنری میں؟ جسے خریدا جائے، بیچا جائے، اور جو خریدتا ہے وہ کہلاتا ہے مولا، اور سید آقا مالک ہوتا ہے، ملک کے طلق وہ ملکیت ہے۔ اور یہ ہے عبد قن، خالص بندہ، عبد ذلیل۔ ذلیل یعنی کوئی خود اختیار نہیں رکھتا، ہر کا اپنا سر بسر تسلیم ہے، جو وہ مالک کہے گا وہ کرے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کا عبد ہو، یہ ہے رسوائی کی بات، یہ ہے ذلت کی بات عام اصطلاح۔ لیکن یہ انسان حق سبحانہ و تعالی کا عبد ہو، یہ ہے عزت۔ ابھی یہاں ذرا ٹھہر کر عبد کے لفظ و عبدیت پہ دو ایک باتیں اور عرض کروں گا میں، چونکہ درمیان میں فقرہ آ گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تو بس ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ حالانکہ بہت مشہور و معروف مناجات ہے حضرت کی، مختصر ترین اور جامع ترین۔ الہی میرے معبود، میرے پروردگار، کفا بعزن، میرے لیے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ اکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ رہوں، تیرا عبد رہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو میرا مالک ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے پروردگار ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ کون کہہ سکتا ہے اے پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟ یہ بلند ذوق، یہ بلند شعور، یہ بلند ادراک، یہ بلند فکر، سوائے علی کے خدا کی قسم یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، حضرت کے جملے کو سن کر برسبیل محاکات، برسبیل حکایت دہرانے کے طور پر کوئی دہراتا رہے وہ اور بات ہے، لیکن خود انشاء کر کے یہ بات کہہ سکے حضور حق میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے۔ بہرحال تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا تمام ائمہ اطہار، ان کی معرفت کا ایک سورس قرآن ہے، ایک سورس حدیث ہے، ایک وہ مخصوص دعائیں ہیں جو انہوں نے تعلیم فرمائی اور انہوں نے خود پڑھی ہیں دعائیں۔
چوتھا سورس وہ زیارتیں ہیں جو ہم مشاہد مقدسہ عتبات عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ائمہ بقیع کی خدمت میں پہنچتے ہیں، شہدائے احد کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ہم نجف اشرف، کربلا، کاظمین، سامرہ، خراسان، ائمہ معصومین کے مزارات پہ جاتے ہیں، تو جو زیارتیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں یہ بھی حدیث کا حصہ۔ پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلندر فرمائے علامہ شیخ مفید کو رحمت اللہ علیہ۔ شیخ مفید وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تمام مجموعہ حدیث سے زیارات کو الگ کر کے ایک مجموعہ مرتب کیا، منتخب، اور وہ کتاب ان کی مشہور ہوئی بعنوان کتاب المزار، جو المزار الصغیر کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے چونکہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسرے علماء، محققین، فقہاء، فحول، عرفاء، انہوں نے پھر اس صنف پہ اور کام کیا۔ چنانچہ علامہ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن جعفر مشہدی، انہوں نے مزار، کتاب المزار بہت ضخیم لکھی، اور اس کے بعد آخری کتاب جو مزار ہی کی سمجھیے ہے، یہ مفاتیح الجنان، حضرت علامہ شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی کیا کوئی معمولی شخص تھے؟ شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ معمولی شخص تھے، مشرک تھے، غالی تھے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے جو زیارتیں مرتب فرمائی ہیں، تقریباً 8 9 10 زیارتیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، کچھ زیارتیں مطلقہ ہیں یعنی آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ خاص تاریخوں میں ہیں، اور اسی طرح سے زیارت اگر وہ کتاب مزار کبیر ابن مشہدی کی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں 19 20 زیارتیں نقل ہوئی ہیں صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کتاب مزار بحار اٹھا کے دیکھ لیجیے علامہ مجلسی کی، اس میں کتنی زیارتیں، یہ تمام زیارتیں جو معصومین نے تعلیم فرمائی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو تو کس طریقے سے انہیں سلام کرو، کن الفاظ میں سلام کرو، کس طرح خطاب کرو، کس طرح ان کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار کرو، کس طریقے سے ان سے شفاعت طلب۔ یہ اسی طرح جب تم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچو، ادب کیا ہے، کس طرح جاؤ، گھر سے چلو تو کس طرح، کس اہتمام سے، ظاہری اور باطنی طہارت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے، راستے میں تمہاری زبان پہ کیا ذکر ہونا چاہیے اور تمہارے دل اور ذہن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، جب شہر نجف میں داخل ہو تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، جب گنبد مبارک پہ نظر پڑے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، جب قبر مبارک کے قریب پہنچو تو اس وقت تمہیں کیا کلمات کہنے چاہیے۔ ان کلمات میں جو معصومین نے تعلیم فرمائے ہیں ایک بڑا ذخیرہ ہے معرفت ذات امام۔ معرفت کا صرف یہ ہے کہ آپ رسمی طور پہ گئے اور آپ نے سوچا ہے کوئی رسم ادا کرنی ہے، یہ جملے کہنے اور کہا اور چلے گئے، گزر گئے، ان الفاظ پہ غور کرنے کی زحمت نہیں فرماتے ہیں۔ افسوس ہے ان پر جو 10 سال اور 20 سال یا کم سے کم 5 سال نجف میں رہتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بھی ان مطالب کے منکر ہو جاتے ہیں جو مطالب زیارات میں موجود ہیں، زیارات میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ عباس قمی نے فرمایا ہے کہ جب دروازے امیر المومنین علیہ السلام پہ پہنچو اور اذن دخول یعنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کرو تو اس میں ایک فقرہ ہے۔ کیا فقرہ ہے؟ یا مولاي یا امیر المومنین عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے امیر المومنین
اے میرے آقا، اے میرے حاکم، اے میرے سرپرست، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کی اولاد ہوں، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں پناہ لینے۔ البتہ کیا یہاں بندگی سے مراد وہ بندگی ہے جو حق سبحانہ و تعالی سے مخصوص ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مشرک علی کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آ جائے، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی مشرک علی کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آئے تو مومن بن کے واپس نہ جائے۔ مگر ممکن ہے کہ کوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو اور کافر ہو یا مشرک ہو، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غلام ہوگا، غلام، بندہ بن کے رہے گا علی۔ اور لفظ بندہ تو اردو میں عزیزو، میں کیا عرض کروں، اردو میں تو آپ کسی کو بھی بندہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ تو بازاری زبان کا بھی حصہ ہے اور ادبی زبان کا بھی حصہ ہے نہیں ہے؟ یعنی ذوق زبان سے بھی محروم ہو چکے ہیں حضرات، ذوق زبان سے محروم ہو چکے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، ان کی محبت میں، ان کی ولایت میں کوئی تقصیر اور قصور کا مرتکب ہو جائے، خدا نہ کرے۔ میں چند جملے بس اور عرض کروں گا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، اور پہلے یہاں سمجھ لیجئے قرآن وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہ آیت کو کیوں میں نے انتخاب کیا؟ اسی آیت کی تفسیر میں بعض جید مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے خوبصورت سے، من اعتصم باللہ فہو معصوم، من اعتصم باللہ فہو معصوم۔ اللہ کہہ رہا ہے اعتصموا باللہ، بس اللہ کو پکڑ لو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور حقیقت کیا ہے اس کی؟ جو اللہ سے وابستہ ہو گیا بس وہ معصوم ہے، وہ معصوم نہیں ہوگا تو کون معصوم ہوگا؟ لیکن ہاں وابستگی کی شان ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں بہت سے مطالب تشنا ہے، بہت سے مطالب تشنا ہے، جو اہل ہیں اس کو سمجھتے ہیں، جو نااہل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اہل تک پہنچے۔ پیغمبر اکرم صلی